لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب مل کر پڑھیں درود السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. عزیز سامعین حضرات، آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اس آیت کریمہ کی صحیح معنوں میں وضاحت کرنے، آپ کو سننے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو حضرات اس طرف یہ سامنے آ جائے، سامنے اس طرف آتے ہیں ادھر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. بے شک اس قرآن کو نازل کرنے والے ہم ہی ہیں اور ہم ہی اس کتاب کی حفاظت کرنے والے ہیں. یعنی اس ذکر کو بھی ہم نے نازل کیا، قرآن ایک ذکر ہے، اس ذکر کو بھی ہم نے نازل کیا اور اس ذکر کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اب اس آیت کریمہ سے اگر غور کریں تو پچھلی کتابوں کی طرف جائیں. اس سے قبل اللہ تبارک و تعالی نے 3 کتابیں اور نازل کی. صحیفے زیادہ نازل ہوئے، یعنی کتابیں جو تھیں وہ 4 نازل ہوئی. ایک ہے تورات، دوسری ہے زبور، تیسری ہے انجیل اور چوتھی ہے قرآن مجید فرقان حمید. اس سے پہلے کسی کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس سے قبل پہلے کسی کتاب کے لیے نہیں فرمایا، خاص اس کتاب کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا. وجہ، اس سے پہلے جو تورات نازل ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور نازل ہوئی حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل نازل ہوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. وہ تینوں کتابیں اپنی اصل صورت میں موجود نہیں ہیں، کیونکہ قومیں جو آئیں نبی کے گزر جانے کے بعد ان قوموں نے اپنے لحاظ سے اس کے اندر تحریف کر دی، رد و بدل کر دیا. جس کو جہاں اپنے حق میں جو آیت ملی، جو طریقہ ملا انجیل کا، تورات کا، زبور کا، انہوں نے اس حساب سے اپنے لیے رکھ لیا اور جو بقیہ تھا اس کو جو ہے رد و بدل کر دیا، تحریف کر دیا. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اس قرآن کے اس ذکر کے نازل کرنے والے بھی ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. سبحان اللہ. یعنی قیامت تک اس قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا، کوئی تحریف نہیں ہو سکتی. اس سے قبل کتابوں کے اندر ہوئی، قوموں نے کی جو ہے اپنے خواہشات اور جو ہے اپنے حساب سے جو ہے وہ چاہتے تھے، انہوں نے تحریف کی. لیکن اس قرآن کے اندر وہ تحریف کرنے کی گنجائش نہیں رکھتے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے خود لیا. دوسرا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. جب بھی کوئی مصنف کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں وہ چیزیں ذکر کرتا ہے کہ یہ کتاب میں نے لکھی ہے، اس کتاب کے اندر یہ خاصیت ہے، اس کتاب کے اندر یہ چیز ہے. کتاب کے بارے میں جو آگے جس نے کتاب لکھی ہے، جس مصنف نے، وہ شروع میں ذکر کر دیتا ہے اس کتاب کے اندر میں نے اس چیزوں کو شامل کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کے شروع میں ارشاد فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، شک کی گنجائش نہیں.
اگر کوئی بندہ گمان بھی کرے گا قرآن کے اندر شک کے بارے میں، وہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ اسی لیے قرآن مجید فرقان حمید نے آگے فرمایا، قرآن کی عظمت بیان کرتے ہوئے، بعض لوگوں نے حضور کے اوپر قرآن کو نازل ہوتا ہوا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اپنے سے لکھی ہوئی کتاب ہے، یہ تو اپنی طرف سے معاذ اللہ بیان کر رہے ہیں۔ تو قرآن نے فرمایا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں اس قرآن کے اندر، اس کتاب کے اندر شک ہے، اس چیز کے اندر جو ہم نے نازل کیا اپنے بندے کے اوپر، تو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس کی مثل کوئی ایک صورت لے آؤ۔ تمہیں اگر اس قرآن کے اوپر، اس ذکر کے اوپر، اس کتاب کے اوپر جو ہم نے اپنے بندے پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اگر تمہیں اس کے اندر شک ہے تو ایک صورت اس کی مثل لے آؤ، جس طرح قرآن ہے اس طرح ایک اور صورت لے آؤ، تم اپنے سے لے آؤ۔ لیکن وہ اس کی مثل لانے پر قادر نہیں ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ پھر انہیں چیلنج دوسرے مقام پر دیا کہ کوئی ایک آیت اس کی مثل لے آؤ، کوئی ایک آیت ہی اس کی مثل لے آؤ، لیکن وہ لانے پر قادر نہ ہو سکے۔ تو پتہ چلا کہ یہ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی عظمت والی کتاب ہے، حضور کا یہ معجزہ ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ اب ایک طرف غور کریں، قرآن سب کتابوں میں عظمت والی کتاب ہے۔ دوسری طرف غور کریں، نبیوں میں سب نبی حضور سب سے افضل ہیں۔ افضل کتاب نازل ہوئی افضل الرسل کے اوپر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت والی کتاب جو سب کتابوں میں عظیم ہے، سب سے عظیم رسول، سب سے بڑے مرتبے والے رسول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ کیا شان ہے نبی کی، کیا شان ہے قرآن کی۔ ایک طرف نبی کی شان دیکھیں، دوسری طرف قرآن کی شان دیکھیں، دونوں جو ہے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، پورے رمضان کے اندر آپ نے سنا۔ چونکہ قرآن مجید فرقان حمید ہماری مادری زبان کے اندر نہیں ہے، قرآن مجید فرقان حمید عربی کے اندر نازل ہوا۔ ہماری مادری زبان ہندکو بھی ہو سکتی ہے، پشتو بھی ہو سکتی ہے، قومی زبان ہماری اردو ہے۔ ہم نے اگر ہمیں عربی آتی ہے یا اس عربی کا ترجمہ آتا ہے تو ہم نے قرآن سمجھا ہوگا، اگر نہیں آتی تو ثواب تو ہمیں ملا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید جو نازل کیا گیا ہے، کہ خالی پڑھنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، پڑھنے کا بھی فائدہ ہے، پڑھنے کا بھی ثواب ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ الف لام میم، قرآن مجید فرقان حمید کے یہ 3 حرف ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ 3 حرف اگر کوئی پڑھتا ہے، الف لام میم، وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے۔ کتنی نیکیوں کا؟ 30۔ الف کے بدلے 10 نیکی، لام کے بدلے 10 نیکی، میم کے بدلے 10 نیکی۔ کوئی شخص الف لام میم پڑھتا ہے وہ 30 نیکیوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اوپر اگر ہم غور کریں تو قرآن مجید فرقان حمید اس لیے نازل نہیں ہو کہ ہم خالی اس کو پڑھیں یا پڑھے بغیر ہی ہم اوپر اٹھا کر بلند جگہ پر رکھ دیں اور اسے سالوں سال ہاتھ نہ لگائیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ واحد کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں انسانی زندگی کے اندر، چاہے اس کا تعلق معاشیات سے ہو، مدنیات سے ہو، کاروبار سے ہو، دنیا کی جس شعبے سے بھی جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کو اس روح سے اٹھا کر دیکھیں تو قرآن کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں جو ہے کاروبار کو اسلوب سکھایا گیا، کاروبار کا طریقہ سکھایا گیا۔ اس کے علاوہ دیگر مسائل بھی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتے ہیں۔ تو جب ہم اس قرآن کو اٹھا کر اس کا ترجمہ پڑھیں گے، اس کی تفسیر پڑھیں گے، اس کی تشریح پڑھیں گے، تبھی جا کر ہمیں قرآن سمجھ آئے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ یہ قرآن کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے؟ یہ قرآن جن کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ قرآن کے اوپر کیوں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن کسی اور کی طرف سے ہوتا اللہ کے علاوہ تو اس کے اندر کثیر اختلافات کو پاتے، یعنی ایک رب کی طرف سے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان کے اندر اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہوتا تو زمین و آسمان کے اندر فساد ہوتا۔ ایک رب کی طرف سے قرآن ہے، ایک رب ہی پورے خالق کائنات ہے، ہمارا بھی خالق ہے، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے بندے کی ہدایت کے لیے، ھدی للمتقین۔ قرآن کس لیے آیا ہے؟ قرآن آیا ہے ھدی للمتقین، متقیوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔
ہدایت کیسے حاصل ہوگی؟ خالی پڑھنے سے یا اسے سمجھنے سے؟ یاد رکھیں کہ جس گھر کے اندر قرآن رکھا ہو اور اسے سال و سال کوئی ہاتھ نہ لگاتا ہو، وہ قرآن جو ہے باقاعدہ بد دعا کرتا ہے، ہر شخص کی یہ بد دعا کرتا ہے، اس گھر کے اندر جو بھی موجود ہو، کیونکہ ہر چیز کا بھی ایک حق ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ کچھ رشتے منسلک ہیں، مطلب کوئی بندہ جو ہے اس کی فیملی ہے، وہ باپ ہے، اس کا بیٹے کا اس کے اوپر حق ہے، بیوی کا اس کے اوپر حق ہے، اگر وہ ان حقوق کو ادا نہیں کرتا تو اللہ کے حضور اس کی پکڑ ہوگی۔ تو جس گھر کے اندر قرآن موجود ہو اور اس قرآن کو اس بندے کے اوپر حق نہیں ہوگا، اس بندے کے اوپر اس قرآن کا حق نہیں ہوگا کہ وہ اسے اٹھا کر پڑھے، وہ اسے اٹھا کر سمجھے۔ اگر وہ سمجھتا نہیں، پڑھتا نہیں، تو کل بروز قیامت وہی قرآن اس کے خلاف گواہی دے گا اللہ کے حضور۔ اس دنیا کی زندگی کے اوپر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا۔ دنیا کی زندگی انسان کی زیادہ ہو تو 60 سال 70 سال، وہ پہلے پرانے بزرگ ہوتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے نصیب میں دیا 100 سال 150 سال زیادہ اس سے، لیکن اب کی جو حالات ہیں 60 سال 70 سال، اس کے بعد انسان جو ہے کمزوری آنا شروع ہو جاتی ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ موت اور زندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا۔ الذی خلق الموت، اللہ وہی ذات ہے جس نے موت کو بھی پیدا کیا، والحیات، زندگی کو بھی پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، ایک مقصد ذکر کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کرنے والا کون ہے۔ ہم اس مقصد کو دنیا کے اندر آ کر بھول گئے اور حضور کے اس فرمان کو بھی بھول گئے۔ اس میں حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے دنیا قید خانہ اور آخرت جنت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے جو ہے دنیا کے اندر یہ کہا کہ یا اللہ مجھے دنیا دے دے، امین من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، یا اللہ ہمیں دنیا دے دے، دنیا دے دے، صرف دنیا مانگی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور ان میں سے جو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں دنیا بھی دے، ہمیں آخرت بھی دے، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ یہ مومنین کی دعا ہے، اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں دنیا بھی اچھی دے، ہمیں آخرت بھی اچھی دے، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ دنیا کے اندر آنے کا مقصد انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ اگر دنیا کے اندر ہمیں آنے کا مقصد ہی پتہ نہیں، کل بروز قیامت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ قبر جو انسان کے لیے پہلی سیڑھی ہے، اس کے اندر کیا جواب دیں گے؟ آپ کی آنے والی نسلوں کا آپ کے اوپر حق ہے۔ اگر آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے جو ہے بہنوں کو، اپنی بیویوں کو اگر اچھی تربیت سے نہ نوازا، کل بروز قیامت یہ بھی اللہ کے حضور آپ ان کے مجرم ہوں گے۔ بلکہ یہاں تک آیا کل بروز قیامت ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی، ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ جب اس عورت کو قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اے عورت تو دنیا کے اندر فحاشی کرتی تھی، تو دنیا کے اندر عریانی کرتی تھی، تو دنیا کے اندر فلاں گناہ کے اندر تو ملوث رہی، لہٰذا آج تیرا ٹھکانہ جہنم میں جا۔ جب اسے جہنم کی طرف بھیجا جائے گا تو بیچ راستے میں وہ رک جائے گی اور وہ کہے گی یا اللہ میں اکیلے جہنم میں نہیں جانا چاہتی، میرے باپ کو بلایا جائے۔ کل جب میں دنیا میں تھی میرا سرپرست میرا باپ تھا، اس نے میری اچھی تربیت کیوں نہیں کی؟ اس نے مجھے فحاشی سے کیوں نہیں روکا؟ اس نے مجھے عریانی سے کیوں نہیں روکا؟ اس نے مجھے دیگر برائیوں سے کیوں نہیں روکا؟ تو باپ کو بلایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ یہ تمہارے اوپر مقدمہ ہے۔ تو وہ باپ سے جب پوچھا جائے گا کیا دنیا کے اندر اس نے اس عورت کو روکا یا نہیں روکا، اپنی بچی کو روکا یا نہیں روکا، تو باپ اللہ کے حضور لاجواب ہو جائے گا، اللہ کے حضور کو کوئی جواب نہیں دے پائے گا، کیونکہ دنیا کے اندر اس نے اس کی تربیت نہیں کی نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا تو بھی جہنم میں جا، تیرا باپ بھی جہنم میں جائے۔ تھوڑا سا آگے چلے گی پھر رک جائے گی، یا اللہ میں اور میرا والد اکیلے کیوں جہنم میں جائے؟ میرا بھائی بھی تو تھا، باپ کے بعد دوسرا سرپرست میرا بھائی تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ اس نے مجھے فحاشی میں دیکھتے ہوئے کیوں نہیں روکا؟ اس نے مجھے باپ کے بعد دوسرا، یہ اس کا حق تھا روکنے کا۔ جب بھائی کو بلایا جائے گا وہ بھی لاجواب ہو جائے گا، کہا جائے گا تم بھی جاؤ جہنم میں، تمہارا بھائی بھی جائے، تمہارا والد بھی جائے جہنم میں۔
تھوڑا آگے چل کے پھر رکے گی، کہے گی یا اللہ میرا والد اور میرا بھائی اکیلے حقدار نہیں تھے، میرے شوہر کو بلایا جائے، شادی کے بعد تیسرا حق میرا شوہر کا تھا، اس نے مجھے کیوں نہیں روکا؟ شوہر کو بلایا جائے گا، وہ بھی لاجواب ہوگا، یہ تینوں کو کہا جائے گا، چاروں کو، عورت کو کہا جائے گا تم بھی جاؤ جہنم میں، تمہارا والد بھی جہنم میں جائے، تمہارا بھائی بھی جہنم میں جائے، تمہارا شوہر بھی جائے۔ تھوڑا آگے چل کے پھر رکے گی، یا اللہ میرے بیٹے کو بھی بلایا جائے۔ دنیا کے اندر یہ لاڈ و پیار کے اندر جب اور ڈیمانڈیں کر سکتا تھا کہ ماں میں یہ چیز کھانا چاہتا ہوں، میں یہ چیز لینا چاہتا ہوں، جب اور ڈیمانڈیں کر سکتا تھا اس کے اندر، مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماں اگر تو سر پر دوپٹہ رکھ کر جو ہے کھانا نہیں بنائے گی میں نہیں کھاؤں گا، تو نماز نہیں پڑھے گی تیرے ہاتھ کی روٹی نہیں کھاؤں گا۔ دنیا کے اندر اس نے یہ ڈیمانڈ کیوں نہیں کی؟ اور ڈیمانڈیں کرتا تھا، یہ کیوں نہیں کی؟ بیٹے کو بلایا جائے گا، وہ بھی لاجواب ہو جائے گا۔ پانچوں سے کہا جائے گا، عورت سے کہا جائے گا تم بھی جاؤ، تمہارے ساتھ یہ چار کے چار مرد بھی جہنم میں جائیں۔ کیوں؟ باپ نے اپنی اولاد کی، بھائی نے اپنی بہن کی، شوہر نے اپنی بیوی کی تربیت نہیں کی۔ بیٹے نے اگر وہ چاہتا تو دنیا کے اندر ماں سے شریعت کے مطابق ڈیمانڈ کر سکتا ہے۔ یقیناً یاد رکھیں دنیا کی زندگی بہت مختصر ہے، کل بروز قیامت جب جو ہے اللہ کے حضور حاضری ہوگی تو معاملہ بڑا سخت ہوگا۔ دنیا کے اندر بندہ جب جو ہے دنیاوی خواہشات کے اندر مبتلا ہوگا، جب آخرت میں جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس سے کہے گا اللہ اس نے یہ فلاں گناہ کیا ہے، اس نے یہ بھی فلاں گناہ کیا ہے، یہ فلاں گناہ کیا ہے، تو وہاں پر وہ جو ہے انکار کرے گا، یا اللہ میں نے تو کوئی گناہ نہیں کیا، میں نے تو کوئی جو ہے گناہ کا کام نہیں کیا، یہ میرے نام اعمال میں ویسے لکھے گئے۔ تو الیوم نختم علی افواہہم، اس دن اس کے منہ کے اوپر مہر لگا دی جائے گی، منہ بند کر دیا جائے گا۔ بار بار وہ انکار کرے گا نا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے منہ کو ہی بند کر دے گا کہ بار بار انکار کر رہا ہے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اس کے ہاتھ گواہی دیں گے، ہاتھ بولنے لگیں گے اللہ ہاتھوں سے یہ برائی کا کام کرتا تھا، ہاتھ بولیں گے اللہ فلاں برائی کا کام ان ہاتھوں سے کرتا تھا۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اس کے پاؤں گواہی دیں گے اللہ فلاں برائی کے کام کی طرف اس پاؤں سے چل کے جایا کرتا ہے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہاتھ گواہی دیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی اس کے متعلق، اس کے کان گواہی دیں گے، جس اس سے اس نے جو گناہ کیا ہے ہر اس کے خلاف گواہی دے گا۔ دنیا کے اندر ہمارے ہاتھ کتنے اچھے لگتے ہیں، کچھ تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہمیں جو ہے بڑی فکر ہوتی ہے، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں۔ اگر ان برائیوں کو نہ چھوڑا، اللہ کے راستے کی طرف نہ آئے، تو یقیناً قیامت کے دن یہی ہاتھ انسان کے خلاف گواہی دے گا۔ تو قبل اس کے وہ دن آئیں اور ہم اللہ کے حضور جو ہے رسوا ہو جائیں، اللہ کے حضور ہمارا جو ہے ٹھکانہ جہنم ہو جائے، اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو جائے، ہم اس سے جو ہے قبل ہمیں سدھرنا ہوگا، ہمیں دین اسلام کی طرف آنا ہوگا، دین اسلامی قوانین کی ہمیں پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ بیان کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔